حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ولا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو، عزت دی ہو، قدر دی ہو، بینک بیلنس دی ہو، گاڑی دی ہو، شہرت دی ہو، جو کچھ دیا ہو تو اس سے حسد نہ کرو۔ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر شکر کرو، بلکہ اس کے لیے دعا کرو تو اللہ آپ کو ڈبل دے گا۔ ورنہ حاسد گھر میں لیٹے لیٹے چلتا رہتا ہے۔ وَنُذِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ وَلَا تَبَاغَضُوا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے بغض مت کرو۔ حسد اور بغض میں یہ فرق ہے کہ بغض بغیر وجہ کیا ہوتا ہے، ویسے ایک آدمی آپ کو برا لگے، ایک آدمی ویسے آپ کو برا لگے اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن برا لگ کی غیبت چغلی کرنا یہ گناہ ہے۔ دل میں کسی کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی ناجائز تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بعد آپ گناہ کریں، باتیں کریں، بات چیت کریں نعوذ باللہ تو وہ گناہ ہے۔ تو بغض منع ہے کا مطلب یہ ہے کہ بغض کی بنیاد پر کسی کے ساتھ زیادتی، غیبت چغلی منع ہے۔ دل میں ایک آدمی کے بارے میں ایک آدمی آپ کو برا لگتا ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے بنیاد پر آپ غلط فہمی، بغض، حسد، غیبت، چغلی دل کی وہ یعنی آپ عمل میں آ جائے اس کے خلاف، وہ برا ہے۔ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا اور ولا تدابروا، اور غیبت مت کرو۔ غیبت کا کیا نقصان ہے؟ غیبت کا نقصان یہ ہے کہ یہ بدکاری سے بدتر ہے، لیکن بغض، غیبت، حسد، اس سے نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو کر عصبات اور دماغی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ غیبت سے، بغض سے، حسد سے سائیکالوجی امراض اس سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ولا تدابروا، کسی کی غیبت نہ کرو۔ اگر آپ کا کسی کے اوپر حق ہے اور وہ دیتا نہیں ہے تو اس کے لیے تو آپ جان کی بازی لگائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے غیبت نہیں کرنی۔ غیبت حسد اور بغض کی وجہ سے ہوتی ہے تو نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، مثبت ذہن رکھیں، اپنی دنیا میں خوش رہیں، لوگوں کے ساتھ امداد فرمائیں۔ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی مت کرو، کون کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، اس کا یہ مقصد ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ وہ مقصود انور کہتا ہے کہ 2-3 بہنیں اگر روزانہ جاب پہ جاتی ہیں تو اس کے پرس کا آنے جانے کا ٹائم، کپڑے، وہ سب کچھ ہم کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہم کو پتہ نہیں لیکن بچیوں کی مجبوریاں کیا ہے، یہ بل کیسے ادا کرتے ہیں، گھر کے خرچے کیسے پورے کرتے ہیں، اس کا اندازہ، توجہ، اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا۔ لہذا توجہ کی ضرورت ہے کہ کچھ بچیاں ہوتی ہیں، ان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں گاؤں میں، علاقوں میں، تو ہم ان کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچو نا کہ وہ جو غلط ہوئی ہیں تو ان کی مجبوریاں کیا ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنا امداد کرتے ہیں، مسجد میں اور غریب کے ساتھ ہم کتنے پیسے، ان کو کتنے پیسے دیتے ہیں اور کتنے پیسے ڈالتے ہیں، اور کنجریوں پر کتنے جنا پھینکتے ہیں اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے۔ لہذا جنا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو، تو آپ پرسکون زندگی آپ پائیں گے انشاءاللہ۔ ولا تحسسوا، اور کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو، ورنہ آپ کی گھر کی حالت خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عفو تعف نساؤکم، پاک صاف رہو تو آپ کی گھر کی عورتیں بھی پاک صاف رہیں گی۔ اس کا وہ مطلب غلط ہے جو تمام دنیا کیا علماء بھی بیان کرتے اور غلط ہے کہ زنا قرض ہے، اگر آپ نے بدکاری کر لی تو آپ کی بیٹی بہن سے اس کو نکالا جائے گا، یہ بات غلط ہے۔ آپ کی گندگی کے اثرات غلط ان پر پڑ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے عفو تعف نساؤکم، آپ کے گناہوں کے اثرات وہ آپ سے نقل نہ، آپ بڑے ہیں، آپ والد ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ گندی حرکتیں کریں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ زنا قرض ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام غزالی کا قول ہے اور فلانے کا غلط۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى،
کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، اگرچہ اس کا تعلق عقائد اور آخرت کے ساتھ ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن جواب یہ کہ اس طرح باتیں مت کرو. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا في الله اخوانا. آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. ہاں، مثبت ذہن، کس سے نفرت نہیں. اللہ نے آپ کو تھوڑا بھی اس پر شکر گزار رہو، اللہ کے شکر گزار بندے رہو. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ پرسکون زندگی ہم اپنا لیں. وآخر دعوانا